अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, इजराइल और ईरान जंग को दूसरा हफ्ता होने को है और पहले तो ये बात हो रही थी अमेरिका की जानिब से कि ये जंग जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अहमकाना दावे किए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे थे कि हमने ईरान की फ़िज़ाई हदूद और बहरिया को अपने कब्ज़े में कर लिया है और अब तक हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो खोला नहीं जा सका है। और कल भी ईरान और हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले किए गए, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ये महज सिर्फ बयानात की हद तक नहीं रहा। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोला नहीं जाएगा तो इससे मुल्क की मईशत पर भी, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से हम बात नहीं करें बल्कि दीगर ममालिक की मईशत पर भी खासा फ़र्क पड़ेगा। कल हमने देखा कि बैंकॉक का एक बहरी जहाज़ था जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर रहा था, जिसे ईरान ने निशाना भी बनाया है। ओमान की बंदरगाह पे भी कुछ रोज़ पहले धमाका हुआ और कल रात तक इस आग पे काबू नहीं पाया जा सका। ईरान ने ये वाज़ेह कह दिया है कि कोई गलतफहमी ना रखे, तेल की कीमत $200 पर बैरल हो जाएगी। और अब से कुछ देर पहले नौमुंतखब मुश्तबा खामनाई ने अपनी आवाम से खिताब भी किया। उनका ये कहना था कि शोहदा का बदला लिया जाएगा और जिन ममालिक में, खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं उसे टारगेट किया जाएगा। वाज़ेह बयान आ गया है मुश्तबा खामनाई का। डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि जंग जो है वो बासानी ख़त्म हो जाएगी और हम ईरान में रिजीम चेंज लेकर आ जाएंगे, जिसकी कामयाबी की बातें हो रही थी और यूँ लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विक्ट्री की स्पीच दे देंगे। लेकिन ईरान में रिजीम चेंज तो बहुत दूर की बात है। नए आयतुल्ला खामनाई जो हैं वो भी सामने आ गए हैं और पहले ये बताया जा रहा था कि उन्हें जख्मी कर दिया गया है। वो अपने वालिद के साथ कंपाउंड में मौजूद थे जब इसराइल ने मिसाइल गिराए। लगभग 30 के या फिर 40 के करीब जो है वो मिसाइल बताए जा रहे थे और उसमें ये भी जो खबर आ रही थी कि मुश्तबा खामनाई भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें ज़ख्मी कर दिया गया था। और आज उनका ऑडियो बयान जो है वो जारी कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने वाज़ेह कहा है कि शुहदा के खून का बदला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपना हॉर्मज़ जो है वो बंद रहेगा। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस बयान के बाद क्या नए बयान आते हैं। अगर बात करें ईरान के हवाले से तो ईरान भी काफ़ी सारी चीज़ों से जो है वो मुतासिर हुआ है। हमने देखा कि बैंक में भी ईरान ने कल मिसाइल दागे और ईरान की जानिब से ये कह दिया गया है कि अगर हम पे हमला किया जाएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे और उससे दुगना रिटेलिएशन जो है वो सामने आ सकता है। ओमान के ऑयल स्टोरेज पे जब धमाका हुआ, इसकी ईरान ने ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन शम्स, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, अहमकाना बातें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और कहा था कि फ़िज़ाई हदूद और बहरी हदूद पे जो है वो अब अमेरिका का कंट्रोल होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को भी खोला जा सकेगा। लेकिन अब यूँ लगता है कि जंग जो है तवील हो चुकी है, जिस तरीके से मुश्तबा खामनाई का बयान सामने आया है। अस्सलामुअलैकुम खतीजा, कैसी हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले भी 2-3 प्रोग्राम में जब ये वॉर शुरू हुई है 28 फरवरी को, जी मैंने कहा था, मेरा आज भी एक आर्टिकल है, उसका कैप्शन ही ये है कि ट्रम्प द गैम्बल फेल्ड। तो उसमें पॉइंट ये है कि जो कैलकुलेशन अमेरिकन ने और इजराइलीज ने की थी वो अपने हिसाब से तो बिल्कुल ठीक की थी। उन्होंने पूरा जनवरी का महीना लिया था टू गैदर ऑल द एसेट्स इन द पर्शियन गल्फ एरिया, जिसमें दोनों फ्लीट्स थे उनके, और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा जो इकट्ठ हुआ था शिप्स का और कैरियर्स का और आर्मीज का, वो फरवरी में हो गया था जी। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था एज ए ओल्ड सोल्जर, जो एक एज ए स्टूडेंट ऑफ द स्ट्रेटजी, कि अमेरिका जो है वो जंग लड़ रहा है इस सारे बेवदाल के साथ 20th सेंचुरी के जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर थी, राइट। जबकि इस वक्त जो जंग हो रही है वो 21st सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर में हम चले गए हैं।
25 साल गुजर गए ना जी। जी बिल्कुल। 26वां साल शुरू हो गया आपका 21st सेंचुरी का। राइट। तो आज की जो लड़ाई है वो दो जगह लड़ी जाती है, एक जो बैटलफील्ड है और दूसरी जो जगह है वो बोर्ड रूम्स है, जो कैलकुलेट होता है कि इकोनॉमी किधर जा रही है, इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, सजा किसको कितनी मिल रही है और फायदा किसको कितना हो रहा है। और इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक कम्युनिकेशन, और दूसरी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और तीसरी स्पेस। ईरान ने पिछली जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी जी। उसमें जो नुकसान उठाए थे और उन्होंने जो उसे लेसन्स लिए थे, उन्होंने जो मिसाइल फायर किए थे उस लड़ाई में वो सही तरीके से अपने हदफ को नहीं पहुंचते थे। लेकिन इस दफा आपने जो देखा है कि उनके जो टारगेट एक्विजिशन है वो 99% ठीक है। यहां तक कि दुबई के एक होटल में जिसमें अमेरिकन सोल्जर ठहरे हुए थे, द मिसाइल्स वेंट इनटू दैट रूम। राइट। कितनी एक्यूरेसी है। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, आपका कमेंट आ गया है। नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन, पहले तो यूं लग रहा था कि जंग जो है वो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आ रहे थे, और अब मुश्तबा खामनाई का भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना ये है कि शोहदा का बदला लिया जाएगा, और हमने देखा कि खलीजी ममालिक में भी मिसाइल दागे गए। तो अब ये एक खित्ते की जंग नहीं रही, अब ये वसी हो चुकी है, ये फैल गई है, क्या कहेंगे? जी एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैं बिल्कुल एग्री करूंगी ब्रिगेडियर साहब की बात से कि कैलकुलेशन जो है वो वेस्ट की इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग से ज़्यादा रॉन्ग हुई है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं थे। इनफैक्ट वो आज भी क्लियर नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव है क्या। दे वर थिंकिंग कि हम सिर्फ और सिर्फ इनके ईरान के सुप्रीम लीडर को जो है हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, और आवाम जो है खुद ब खुद वहाँ पर सड़कों पे आके हुकूमत का तख्ता उलट देगी और एक्सेप्ट कर लेगी। बट आई थिंक जब मुश्तबा खामनाई जो आज इतने 3 से 4 दिन के बाद आज मंजर आम पे आए, उनका बयान आया है, तो इस तरह फील हो रहा है कि जो लेगेसी उनके वालिद साहब ने छोड़ी थी वो वहीं से उसका आगाज कर रहे हैं, और बहुत ही सख्त तरीके से उसका जो है आगाज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो IRGC यानी कि जो ईरानियन गार्ड है उनसे भी उसका ताल्लुक रहा है। तो एक वॉरियर की तरह वो इस चीज को देख रहे हैं। खत्ते में ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सादा और सिंपल पैगाम दिया है कि जब तक US बेसिस रहेंगी उन पर ताबड़तोड़ हमले रहते रहेंगे। तो अब ये डिसाइड करना है खलीजी ममालिक को कि वो किस जगह पर हैं, किसके साथ खड़े हैं, किसका साथ दे रहे हैं। क्योंकि आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम कि जो स्टार्टिंग में ही लोग बात शुरू करते हैं वसी पैमाने पे कि ये कोई रिलीजियस जो लड़ाई है जिसे ग्रेटर इसराइल के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये एक चीज देखनी चाहिए UAE के ममालिक को भी कि जो इतना हैवी, इतने पैसे, इतनी स्पॉन्सरशिप और इतनी इन्वेस्टमेंट करके जो आप यहाँ नौरीन एक डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। अमेरिका की एक सहाफी है क्रिस्टीना अमनपुर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो कि वायरल भी हो रहा है। उनका कहना था कि खलीजी ममालिक में जो अमेरिकन अड्डे मौजूद थे वो बेसिकली इनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से मार पड़ी है खलीजी ममालिक को, और फिर हमने देखा कि इसराइल की जिस तरीके से इसराइल में जो है वो मिसाइल दागे गए, तो वो तमाम दिफाई सिस्टम जो है वो खलीजी ममालिक से ट्रांसफर करके इसराइल पहुंचा दिया गया था, और अब वहां पे भी तफ्तीश की खैर। जी, I was coming to that कि मतलब देखें, आपने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है कि अमेरिका के ये जो दिफाई निज़ाम है, जैसे आयरन डोम है, इसराइल की बात हम करते हैं, तो वो सऊदी अरब ने भी खरीदा और साथ ही साथ खलीजी ममालिक ने भी खरीदा और काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि जब अमेरिका खुद अपने अड्डों की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो उन ममालिक की हिफाजत कैसे करेगा। और जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इस दफा की जो लड़ाई है वो इतनी टू दी पॉइंट है, और ये सारी वॉरफेयर जो है साइबर और टेक्नोलॉजी की उस मद में हो रही है। अगर आप उसको मजीद पढ़ें तो आप देखेंगे कि इतने इंटेंडेड टारगेट हैं, और साथ ही साथ प्रायोरिटी भी दी जा रही है, क्योंकि देखें अगर यूएस के साथ वो समझ रहे थे कि यूएस इज स्टैंडिंग बिसाइड अस, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की सुन रहा है और इनको नहीं देख रहा उस तरीके से। तो आई थिंक नाउ द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज आफ्टर दिस होल थिंग,
اور ویسٹ جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ میں صرف یہ سوچوں گا کہ اس کو اس طرح سے رجیم کو ہٹا دینا ہے. تو ان کو اب خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایران جو اتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ پوری اپنی تیاری سے بیٹھا تھا, وہ بھی اپنی پوری تیاری سے بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اب تیار ہے کہ اب یا تو ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, اور جس میں فی الحال یہ فیل ہو رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس وقت یو ایس اور اسرائیل اس جنگ کو ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایران جی جو ہے پوری تیاری کے ساتھ لیکن اپنا کہ اس دفاع سے کر رہا ہے خلیجی اور ممالک بھرپور کر میں رہا ہے. اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں خلیجی ممالک میں وہ بھی خراب ہوں گے کہ آپ تو یہاں پہ ہماری حفاظت کے لیے موجود تھے, لیکن جب حملہ ہوا تو دفاعی سسٹم جو ہے وہ اسرائیل پہنچا دیا گیا. ایگزیکٹلی, آئی مین آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ دیکھیں اب وہ جو میڈیشن بھی کیا کرتے تھے ایک جگہ پہ, دیکھیں قطر میں مذاکرات چل رہے تھے, آپ نے اس کو بھی ہٹا دیا, ان کو بھی تھوڑا سا مطلب کہنا چاہیے کہ دھوکے میں رکھا, اور آپ نے ایک جگہ پہ جو ہے میزائل گرا دیے, بم جو ہے آپ نے گرا دیا, تو ایک طرف سے ان کو بھی یہ دھوکا ہے. تو دیکھیں یہ جو ڈسیپشن والی پالیٹکس ہے, یہ جو ڈپلومیسی ہے, اس طریقے سے نہیں چلے گی. ایک دھوکا ہو گیا, دوسری دفعہ دھوکا ہو گیا, اور آپ ایک دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں وہ جو 12 دن کی جون میں ہم نے ایڈونچر کیا تھا اس میں تو ہم سارے کے سارے ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز جو تھے اس کو ہم ختم کر چکے تھے. تو وہ کیا مطلب, کیا وہ فیلئر تھا, وہ والی جو جنگ تھی وہ فیلئر تھا جس کو آپ نے دوبارہ سٹارٹ کیا؟ تو آبجیکٹو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نیوکلیئر فیسلٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں یا ریجیم چینج کو نشانہ بنا رہے ہیں, یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر وہی جو ایک گریٹر اسرائیل کا جو سب سے بڑا کہا جاتا ہے کہ بھائی اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کی پوری خلیجی ممالک میں اور ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں جو ہے اس کی اپنی اجارہ داری ہو. تو فیل یہی ہوتا ہے کہ اب خلیجی ممالک کو سوچنا جی پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا کردار اس میں بہت اہم ہے, کیونکہ جی ہم جو ہیں وہ دونوں طرف سے فیسلیٹیٹر کا کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے دفاعی جو معاہدہ تناؤ ہے. ہے بالکل یعنی کہ نورین, جو آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. طارق خلیل صاحب کو رک کریں گے. طارق صاحب, اب اگر ایران دوبارہ حملہ کرتا ہے سعودیہ پہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ معاہدہ بھی کیا ہے, اب کیا پاکستان جو ہے وہ براہ راست اس جنگ میں کود سکتا ہے, یا پھر ہم دیکھیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے یہ کشیدگی کم ہوگی؟ دیکھیے میڈم, پہلے ہمیں کانسیپٹ آف وار کو سمجھنا ہوگا. ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب سے, جی وہ اس کی بیسس یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کو کوئی اٹیک آتا ہے, کوئی فورسز آتی ہیں جو کہ اس کی سوورینٹی کو ختم کر سکتی ہیں, تو پاکستان ان کی مدد کرے گا. لیکن اس وقت ایرانی لیڈرشپ اور سعودی لیڈرشپ میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے رابطہ ہے, اور ایرانی لیڈرشپ نے سعودی عرب کو اور دوسرے جی سی سی ملکوں کو یہ یقین بھی دلایا ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہے, ہماری تو جنگ ہے امریکن کے ان اڈوں کے ساتھ جو آپ کے شہروں میں موجود ہیں, اور وہ اڈوں سے ہمارے اوپر میزائل فائر کر رہے تھے. جی اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے امریکنز کے لیے کہ وہ جو بیسز ہیں, میں نے خود میزائل ریجمنٹس بھی کمانڈ کی ہیں, تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو آپ بلین آف ڈالر کے میزائل تو کھڑے کر لیں, لیکن ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے جو کہ ملٹی لیئر ڈومینشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ گراؤنڈ سے لے کے اسپیس تک پھیلا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی آپس میں انٹرفیس انٹیگریشن ہوتی ہے ان بیسز کے جو ریڈارز لگے ہوئے تھے. اب جب امریکہ نے اٹیک کیا ہے, ایران نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان بیسز کو اٹیک کیا تھا, اور ان کی ریڈار جتنے تھے وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. یعنی بحرین کا ریڈار جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے آلموسٹ $2 بلین کا تھا, اور اس کی کوریج 5000 کلومیٹر تک کی. دے آر آل ناؤ کس کو کہتے ہیں نا, جنک اینڈ اسکریپ, وہ بیکار ہو گئے اور بلائنڈ کر گیا ہے. تو اب امریکن کے پاس جو انہوں نے یہ کیا تھا کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے جتنے نیول ایسٹس تھے ان کو وہاں بیسس سے نکال کے جی یہ ان کو بحر عرب میں لے گئے تھے, اینڈ دے آر اسٹل دیئر. اور ابھی جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کی, اس میں یہ فیل ہو گئے, کیونکہ وہ اتنی نیرو ہے کہ اگر اس میں ایک بڑا کیریئر جا کے ڈوب جاتا ہے تو وہ اس کو تو پھر 2 سال لگیں گے کھولنے میں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, سوئز کینال میں ایک جہاز پھنسا تھا آج سے چند سال پہلے, اور پورا سال 6-8 مہینے لگ گئے تھے اس کو کلیئر کرنے میں, اور
दूसरा, अब इनके पास जो गाइडेंस सिस्टम है नीर रीफिलिंग का, जो मिसाइल ये फायर कर रहे हैं उनको रीफिल इनके पास खत्म हो गए हैं, तो रीफिलिंग, तो डीगो गार्शिया से वहां जाके फिलिंग होती है, जो कि कोई 2000-1500 किलोमीटर दूर है, और उसका जो सी जो टाइमिंग है वो कोई 15 दिन आने जाने में लग जाते हैं। इसी तरीके से जो साउथ एशिया में जो इनके एसेट पड़े हैं वो वहां से ये मंगवा रहे हैं, तो साउथ एशियन भी साउथ कोरिया के लोग भी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो तो उनकी हिफाजत के लिए रखे हुए थे, अब वहां से ये एसेट निकाल रहे हैं। तो इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, ईरान की तारीख 6000 साल पुरानी है जी। ये इट्स एक्चुअल नेम इज पर्शिया। ईरान अंग्रेजों ने 1800 समथिंग में इसका नाम चेंज करके ईरान कर दिया था, टू कट इट ऑफ फ्रॉम द कल्चर एंड हिस्ट्री। जो बेसिक नेम जो है इस एरिया का पर्शिया है, और पर्शिया हैज बीन एन एम्पायर इन द लास्ट 6000 years many a times, और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, राइट अप टू जमुना रिवर, they ruled for 600 years. So they are the nation who has never been slaves. They are the nation who knows how to fight. तो ये उन्होंने तो कहा कि ठीक है आप ग्राउंड ट्रूप्स ले आए, वी आर रेडी फॉर यू। सो अमेरिकन को वो एक थका देने वाली लड़ाई में, जैसे वियतनाम में या अफगानिस्तान में, उलझाना चाहते हैं। ये बात हो गई तारिक साहब कि मिस कैलकुलेट किया है ईरान को, वेनेजुएला तो नहीं है ईरान के, जिस तरीके से हम देखेंगे कि सदर को गिरफ्तार कर लिया था वेनेजुएला के। देखिए जेफरी सैश है, और इनके और भी मीर शुवेर हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने तो कैटेगरीली कह दिया है कि अमेरिका जंग तो हार चुका है, बट इट विल कंटिन्यू, क्योंकि उसको फेस सेविंग नहीं जब तक मिलेगी कोई, वो ऑपरेशन जारी रखेगा। और वो किस अच्छा, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनकी ये कैलकुलेशन नहीं थी कि इतना ऑयल का प्राइसेस राइज कर जाएंगी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भौचाल आ जाएगा। वो उनकी कैलकुलेशन थी कि थोड़ा सा बढ़ेगी 15-20%, 30%, तो वो मैनेजेबल होंगी, लेकिन हो ये रहा है कि दी प्राइसेस हैव रिजन 40 to 50% जा रही हैं, और अभी ईरानियन कहते $200, अभी कुछ थोड़ी देर हुई है। तारिक साहब, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ तो मौजूद हैं ईरान से एक्सपर्ट इन ईरान अफेयर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे अभी आपकी जी। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त कुम में मौजूद हैं, और अब से कुछ देर पहले नौ मुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने अवाम से खिताब भी किया, ऑडियो पैगाम भी जारी किया। उस पैगाम में बेसिकली किन निकात को वाज़ेह किया गया है, ये बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। जो रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा खामनई, जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने, उनका आज जो है नया मकतूब पैगाम जो है ईरानी मीडिया पर नशर हुआ है। उसमें जो खास तौर पर जिन नुकात की तरफ इशारा किया गया, उसमें सबसे पहले उन्होंने ईरानी कौम को मुखातब किया है, और उनको जो है इस तरह से मैदान में डट के खड़े रहने पर जो खिराज तहसीन पेश की गई है, और यही एक्सपेक्टेशन उनसे की गई है। दूसरी बात जो है, उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने का ही ऐलान किया है। ये शायद बहुत ही अहम बात होगी दुनिया के लिए जंग के हवाले से, और न सिर्फ ये अज़्म का इजहार किया कि अबनाए हुर्मुज़ ऐसा ही कंट्रोल और बंद रहेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो नए महाज भी दुश्मन के लिए खोले जा सकते हैं इसी तरह के। मुझे लगता है कि ये बाबुल मंदब की तरफ इशारा है, जो ईरान जो है यमन के जरिए और अंसारुल्लाह के जरिए से इस धमकी को दुश्मन तक पहुंचा रहा है कि अगर एग्रेशन जारी रहा तो वहां से भी दुश्मन के लिए मुश्किल हो सकता है। और इसके बाद जो है एक और जिसकी तरफ
سب سے زیادہ ایرانی عوام متوجہ ہے اور پوری دنیا اس وقت متوجہ ہے، وہ ان کی یہ والی بات ہے کہ ان کے اپنے انتخاب کے حوالے سے، کہ انتخاب کا جو خبر ان کو ملا وہ خود ان کو نیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ملا، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا ان کے انتخاب ہونے تک۔ اچھا، پاسداران اس کے علاوہ بھی کچھ اور نکات ہیں، لیکن نام دیا تھا کہ انہیں ہی اگلا آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ نامزد کیا جائے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، ایران میں سپریم لیڈر کا جو انتخاب ہے وہ ولی فقیہ امیر المسلمین ہوتا ہے، اور اس کا انتخاب جو ہے مجلس خبرگان رہبری کرتے ہیں، جن کا رکن جو ہے 80 سے 120 کے درمیان جو ہے مجتہد ہوتے ہیں، جو فقیہ ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو اس بات کی تشخیص دیتے ہیں کہ کس میں صلاحیت ہے۔ تو 3 لوگ یہاں پر، ان 3 لوگوں کا نام آ جا رہا ہے جو زیر غور تھے، ان میں سے ایک آیت اللہ بوشہری ہیں، آیت اللہ اعرافی ہیں، اور تیسرے جو ہے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی تھے۔ تو یہ جو ہے محض خبرگان رہبری کا ہی اعلان ہے اور انتخاب ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی مسلح فوج، سپاہ یا ارتش یا کوئی اور ادارہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور ان سب کو آفیشیلی بھی ڈینائی کیا گیا۔ اچھا، پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ زخمی ہیں، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں ڈاکٹر صالح؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی جو ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، بیت رہبری میں ہی رہتے تھے، رہبر معظم شہید سید علی خامنئی کے ساتھ۔ تو یہ احتمال پہلے دیا جا رہا تھا کہ جب اٹیک ہوا کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی بھی جو ہے یا تو شہید ہوئے، ان کی شہادت کی خبر بھی آ رہی تھی، یا تو زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ 1-2 دن کے خاموشی کے بعد ایرانی میڈیا نے کہا کہ ایسا کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل صحت و سالم اور بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ اور اس وقت قم میں اوورال ایران میں کیا سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے ڈاکٹر صالح؟ بازار دفاتر جو ہیں وہ معمول کے مطابق کھل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر ایران میں اس وقت ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ جنگ کا ماحول ہے۔ میں خود گو کہ ابھی آپ کے پروگرام کو جوائن کرنا تھا، انٹرنیٹ کی ایشو کی وجہ سے میں گھر سے آفس کی طرف آیا ہوں، تو یہاں پر بھی مجھے ابھی رستے میں بالکل افطار کا ٹائم تھا تو خالی سنسان روڈ ملا، لیکن عام طور پر یہاں پر زندگی جاری ہے، بینکس کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شاپنگ مالز کھلے ہوئے ہیں، ایون جو مقدس جگہ ہے حرم میں حضرت معصومہ، حرم میں حضرت امام رضا، اور باقی جو مقدس جگہ جہاں پر لوگ زیارت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آتے جاتے ہیں، ان کا آنا جانا جاری ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رہبر کے ساتھ جو ایران کے بڑے لیڈر جو شہید ہوئے تھے سپاہ کے، اور ان کا وزیر دفاع شہید ہوا تھا، اور رہبر کے مشاور شہید ہوئے تھے آغا شمخانی، تو ان کی بھی نماز جنازہ جو ہے تہران میں ملین آف لوگوں نے ادا کیا، اور یہاں پر جو ہے کوئی رش نہیں ہے، یعنی پیٹرول پمپ پہ کوئی لائن نہیں ہے۔ ایون آج تو جو گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگوں کو پیسے آتے ہیں منتھلی یارانہ، وہ بھی آج جو ہے بینکوں میں آن لائن ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ، اس پہ آپ تجزیہ بھی دے سکتے ہیں کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی، تو پھر کیا چند ممالک کو اجازت ہوگی جو اس سے گزر سکیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک انہوں نے یہ بھی کہا ہے مجتبیٰ خامنئی نے کہ خلیجی ممالک میں جو امریکن اڈے موجود ہیں وہ ختم کیے جائیں، تو آپ کو ایسا ہوتا ممکن دکھائی دیتا ہے کہ اتنی آسانی سے خلیجی ممالک سے امریکہ چلا جائے گا؟ دیکھیے، ایک بات روز روشن کی طرح ایران کو انقلاب کے پہلے روز سے واضح تھا، جی، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک نہ ایک دن اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ نبردآزما ہونا، اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں، ابھی اس وقت آبنائے ہرمز کو بند رکھنا ایران کے لیے ایک مجبوری ہے، ایک جنگی تدبیر کے علاوہ ایک مجبوری بھی ہے، کیونکہ اسی طرح سے ہی وہ اکانومک پریشر بلڈ کر سکتا ہے خلیجی ممالک پہ اور امریکہ کے اتحادیوں پر، اور خاص طور پر اسرائیل پر۔ کیا ایران اور امریکہ کی پہلی جنگ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے؟ بحری جنگ تو آلریڈی آئی تھنک ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ ہو سکتی ہے۔ ابھی دیکھیں جو ابراہیم، جی دیکھیں جب ابراہیم لنکن کو ایران کے قریب سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور ایران کے اٹیک کے بعد اس کو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ لینا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے آبی جنگ شروع ہوئی ہے۔
اور ایران جو ہے بغیر کسی سینسرشپ کے کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی یہاں سے امریکہ کے اتحادیہ، امریکہ یا اسرائیل یہاں سے گزرنا چاہے گا ہم اس کو ماریں گے، وہ مار بھی رہے ہیں. صحیح. تو پھر ان حملوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید شدت جو ہے وہ آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں. جی بالکل کیوں نہیں آئے گی، بلکہ آج تو آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی محاذ دشمن کے لیے کھول سکتے ہیں. یعنی یہ صاف باب المندب کی طرف اشارہ ہے کہ ایران جو ہے یمن کے ذریعے سے، انصار اللہ کے ذریعے سے، اور خود بھی شاید مستقیماً آئے اور باب المندب کو وہاں پر اگر ناامن کرے تو میرے خیال دشمن کے لیے کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نورین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے اور اب یہ بھی بیان آ گیا ہے کہ بند ہی رہے گا جب تک اس جنگ کا جو ہے مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، تو پھر ہم دیکھیں گے ایک بار پھر تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. ایبسولوٹلی. اچھا، بحری جنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو جو ابھی صاحب بتا رہے تھے بالکل ہو رہی ہے بحری، نہ صرف ابراہیم لنکن کی وجہ سے بلکہ ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جو کل تھائی لینڈ کے اور جاپان کے جو تیل بردار جہاز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو ایرانین بورڈز آلریڈی ویری مچ ان دیٹ ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد ساتھ ہی بات یو ایس بھی ان کو بار بار دھمکی دے رہا ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ مائنز بچھائی ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ سری لنکا میں بھی ایرانین بورڈ جو ہے، میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مائنز بچھائی ہیں، یعنی کہ ایران نے اگر اپنی مائنز بچھائی تو ہم دیکھ لیں گے، تو پھر اس میں شدت آ سکتی ہے. ایبسولوٹلی شدت آئے گی. اور اکنامیکلی دیکھیں، آئی تھنک جیسے بات ہو رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا صرف بہت سارے ٹیکٹکس سے لڑی جا رہی ہے، صرف اور صرف یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ میرے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنے آلات ہیں. اٹس مور اباؤٹ اکنامک. ایون ہتھیاروں کی بھی اگر آپ بات کریں تو وہ $20,000 کے جو ڈرونز گرا رہے ہیں ان سے ان کا بلین کا جو ریڈار سسٹم ہے جو بالکل اب وہ بلائنڈ ہو گئے ہیں، وہ اس کو پروجیکٹ بھی نہیں کر پا رہے، آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت ہی بڑا اکنامک فیلئر ہے وارفیئر میں اگر ہم دیکھیں تو ایکچولی یہ اکنامیکلی ناٹ اونلی آئل بلکہ وارفیئر سسٹم میں بھی بہت بڑا نقصان ہے. 13 دن یا 6 دن کے اندر بھی اگر بات کریں تو 11 ارب جو ہے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس وقت جو امریکہ کی کانگریس ہے اس نے. اس کے علاوہ 7 جو ان کے بتائے جا رہے ہیں کہ سولجر جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں، اس سے زیادہ فیلر آ رہا ہے کہ یہ بات اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں بیسس میں وہ خالی بیسس تو نہیں ہوگی، اوبویسلی وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو چیزیں کر رہے ہیں. دوسری جانب اسرائیل بھی بہت زیادہ جو ہے کمیونیکیشن اور انفارمیشن کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے مینیپولیشن بہت چل رہی ہے. مشتبہ خامنئی کی جو زخمی ہونے کی خبر تھی وہ بھی اسرائیل کے ایک اخبار نے شائع کی تھی، اور یہ اس طرح سے تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کریکس پڑ رہے ہیں. لیکن آج کا جو بیان ہے اس کے بعد آنے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایرانین جو قوم ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اکنامی جو ہے ناٹ اونلی جسٹ ان یو ایس اے بٹ ان پاکستان اور آل اوور دا ورلڈ اکنامیکلی جو ہے بہت زیادہ بڑا ایک ڈاؤن فال آنے والا ہے. دوسرا اہم سوال یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک اتنی آسانی سے امریکہ جو ہے وہاں سے اپنی بیسس نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کے بہت سارے ڈالرز، بہت سارا پیسہ جو ہے اس وقت جو خلیجی ممالک نے لگایا ہوا ہے، چاہے وہ ٹیک کمپنی چیٹ جی پی ٹی، اوپن اے آئی ہو یا فیس بک ہو، تو یہ وہ سارا پیسہ ہے جو کہ انویسٹمنٹ میں جا رہا ہے امریکہ کو. اور امریکہ اس بیسس پہ ان کو نہ صرف آئل کی ریفائنری اور سارے معاملات اور جو دفاعی تحفظ فراہم کرتا تھا، یہ ان کی ڈیل بھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایران سے بھی ان کو وہ تحفظ دیتا تھا. تو اب کل جو ایران نے حزب اللہ کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ ایکشن لیا ہے، مشترکہ حملہ کیا ہے، تو یہ والی چیز جو ہے خطے سے بھی اب آگے نکلتی جا رہی ہے. تو اکنامیکلی بھی ان کو جو ہے بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ٹیکٹکس ان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسٹریٹ آف ہارمز کا جیسے آج انہوں نے کہہ دیا کہ اب تک نہیں کھلے گا جب تک یہ جو ہے بیسز نہیں ہٹیں گی اور جب تک ان کے اٹیکس نہیں رکیں گے. تو آئی تھنک ایران میسج از ویری کوائٹ اینڈ کلیئر ناؤ. ویسٹ یعنی کہ یو ایس اے اینڈ اسرائیل ہیز ٹو کم آن دا ٹیبل اینڈ سے کہ بھائی اب ہمیں کیا کرنا ہے، اسے کنٹینیو کرنا ہے تو کس حساب سے کرنا ہے.
اور اگر وہ کوئی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کا کھولنا چاہتے ہیں. طارق خلیل صاحب سے اسی پہ پوائنٹ لے لیتے ہیں. طارق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جا سکتی ہے, ایران سے بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت معیشت کے حوالے سے بھی بات کریں اور ابنائے ہرمز جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے جب تک خلیجی ممالک میں امریکہ کے جو اڈے موجود ہیں انہیں خالی نہیں کروایا جاتا, تو اب مذاکرات ہو سکتے ہیں یا پھر یہ جنگ جو ہے طویل ہو جائے گی؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, there are two things, one is operational اور ایک دوسری ہوتی ہے ٹیکٹیکل. آپریشنل اینڈ اسٹریٹجک اینگل سے تو یہ جنگ جو ہے امریکہ لوز کر چکا ہے, لیکن ڈپلومیٹک ٹیکٹیکل دونوں یہ جاری رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ they cannot afford to have سیونگ کہ جی ہم جنگ ہار گئے ہیں, کیونکہ آگے پرائمریز نومبر میں الیکشنز آ رہے ہیں اور ایک فیس سیونگ تو چاہیے. اور اس سلسلے میں ابھی جو دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی تھیں, ایک تو ٹیلی فونک ٹاک جو ڈونلڈ ٹرمپ اور مسٹر پیوٹن کے درمیان ہوئی تھی, اور رشین پریزیڈنٹ نے 3 نکاتی ایک ایجنڈا بھی دیا ہے دونوں پارٹیز کو, جو کہ ایک بنیاد بن سکتا ہے. وہ ابھی تک نان سٹارٹر ہے, لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ ایک موومنٹ چل رہی ہے, اور اس میں کچھ دوسرے ملک بھی بیچ میں ابھی شامل ہیں, تو چائنیز بھی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ جنگ جاری ہے تو 31 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ چائنا جا رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک, یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایرانیز یہ فیل نہیں کرتے کہ ان کو کوئی کمپریہنسو پیکج ملتا ہے, بیکاز انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم لمبی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے. اور دوسری طرف امریکن جو ہیں دے ہیو لاسز آن 3 فرنٹس. ایک تو ان کے سارے بیسز تقریباً ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. نمبر 2, اکنامک لاس بڑا ہو رہا ہے بیکاز آف دی رائزنگ پرائسز. گو امریکہ اٹ سیلف ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے انرجی کا, لیکن ان کے الائز بہت ہیں. دا جیپنیز آر ان ٹربل, دا ساؤتھ کوریا از ان ٹربل, اینڈ فلپائن از ان ٹربل, اور یورپ از ان ٹربل. طارق خلیل صاحب, پھر ایسا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ 1-2 دن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وکٹری کی اسپیچ دے دیں, حالانکہ وکٹری ان کی ہوئی نہیں ہے, لیکن وہ فیس سیونگ کے لیے جو آپ بات نہیں, مجھے ایسا یونیلیٹرلی کبھی ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. پلیز ریمبر, America, whatever it is a superpower. It has enormous resources. It has enormous large army. They will not do that. جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی وہ کہا کہ اسپیچ کر دے گا جی تھینک یو, ایسا نہیں ہوتا. انڈر دی ٹیبل بات چیت چل رہی ہے, چلتی رہے گی, کوئی نہ کوئی کمپریہنسو. جی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان موجود ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی فضائی حدود جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا, آپ کسی جنگ کو اسٹڈی کر لیں, ویتنام کو, ورلڈ وار 2 کو, اور یوکرائن کی وار کو, دیکھیں میڈیا جو ہے اٹ از کنٹرولڈ. وہ امریکنز بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اپنی مرضی کی خبریں لگا رہے ہیں, اس میں کتنی فیک ہے کتنی ریئل ہے نو بڈی نوز. اسی طریقے سے ایرانین اینڈس کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ اپنے اینگل سے جو بھی خبر نکالتے ہیں تو اپنے اینگل سے نکالتے ہیں, تو آپ ان خبروں کو 100% اتھارٹی نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صالح یہ بتائیے گا کہ عمان میں آئل سٹوریج پہ جو ہے وہ دھماکہ کیا گیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا, ایسے ذرائع سے اطلاعات آئیں کہ ایران اس میں ملوث ہے, لیکن ایران نے نہ اب تک اس کی تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں کل سپاہ پاسداران اسلامی کے جو اسپوک پرسنز نے اٹیک ہوتے ساتھ ہی فوراً کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی ایک ڈینائی ہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا. دیکھیں ایران ابھی اگر حملہ کر رہا ہے صاف بحرین کو نشانہ بنا رہا ہے, کویت کو بنا رہا ہے, قطر کو بنا رہا ہے, UAE کو بنا رہا ہے, جہاں جہاں اس وقت امریکہ کو اس کو نشانہ بنانا ہے وہ بنا رہا ہے. تو اس کو چھپا کے یا
اس وقت وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جنگ چاہ رہا ہوں، میں جنگ کر رہا ہوں، جب تک امریکہ خطے سے نہیں نکلے گا اور اسرائیل پوری طرح سے جو ہے بے دخل نہیں ہوگا میں نے تو لڑنا ہے. تو ایران کا تو کلن یہ ہے. تو میرے خیال سے کوئی معنی نہیں بنتا کہ ایران جو ہے اگر اس نے عمان پہ کوئی حملہ کیا بھی ہے تو وہ ڈینائی کرے، اگر اس نے بصورت یہ کہ اس نے واقعا حملہ نہ کیا ہو. لیکن ڈاکٹر صالح اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور اس نے حملہ کیا بھی نہیں ہے کیونکہ عمان پہ حملہ کرنے کا کوئی. جی پلیز آپ کہیں، آپ کامنٹ پورا کریں اپنا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران عمان پر حملہ کرنے کو سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ وہاں پر ایران جو عمان کو اپنا ایک اتحادی سمجھتا ہے اور ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اچھا، ہم نے دیکھا تھا کہ ایرانی صدر نے بیان دیا تھا کہ خلیجی ممالک میں ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں وہاں پہ ہم نے حملہ کیا، اس کی مذمت بھی کی، اور کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ دھماکے، میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ داغے گئے خلیجی ممالک میں. تو کیا کمانڈ کی جو چین ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، دیکھیں خلیجی ممالک کا ذکر نہیں کیا تھا صدر پزشکیان نے. جو ان کا اشارہ تھا وہ آذربائیجان کی طرف تھا. جو آذربائیجان میں ایک ڈرون چلا گیا خود اسرائیل کا تھا، اس کو پہلے یہ کہا گیا کہ ایران کی طرف سے بھیجا گیا. تو صدر مسعود پزشکیان کا جو منظور تھا وہ آذربائیجان تھا، نہ کہ دوسرے جو. اور یہ بھی صدر پزشکیان نے واضح طور پر بیان کیا تھا کہ ہم اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان پر حملہ نہیں کر رہے، ان کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. لیکن ہم مجبور ہیں کہ جو بیسس وہاں پر ہے امریکہ کے، اس سے ہم پر اٹیک ہوا جا رہے ہیں، تو ہم ظاہر ہے جواب کہاں دیں گے؟ ہم یہیں پہ دیں گے جہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صالح، سعودیہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے سرکاری سطح پہ کہ ہم نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ واقعاً گراؤنڈ ریئلٹی پر کیا ایسا ہوا یا نہیں. صرف اور صرف ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی جہاز اڑ کر آیا ہو یا کوئی راکٹ آیا ہو اور لگا ہو. اگر وہاں پر امریکہ کے سینئر آفیسرز اور پینٹاگون کے تھنک ٹینکرز وہاں بیٹھ کر اگر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے بارے میں، ایران کے بارے میں، اور وہ اگر جنگ میں مؤثر ہو رہا ہے، تو ایران جو ہے اس مٹی کو اپنے خلاف سمجھے گا اور اس کو اٹیک کرنے کا اخلاقی اور قانونی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صالح آپ کے وقت کا. ان کی ہمراہ تھیں نوری شمس. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق خلیل صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.